اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 21 میں فرمایا کہ کوئی مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے اسے وہ غیر مسلم لڑکا کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے بغیر نکاح کے سنت طریقے کے، تو پھر اسلامی شریعت کے حساب سے اسے زنا کاری اور حرام کاری کہا جائے گا۔ تو آج میں بات کروں گی اپنی کہانی کے اس حصے کے بارے میں جس میں میں نے کلمہ قبول کیا خود کے لیے پبلکلی، تاکہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں رہی اس کے بعد کہ کوئی مجھے مسلمان کہتا۔ تو میں نے آپ کو جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں 90% تو تیار تھی، کہ جانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کرنا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، لیکن 10% دل بہت گھبراتا تھا، پریشان تھا کہ کیا مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، کہیں یہ میری غلطی نہ ہو۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں اپنی سہیلی کے ساتھ رہتی تھی جب میں نے پڑھائی سٹارٹ کی ہے، سٹارٹنگ کے ڈیز میں ان کے ساتھ رہتی تھی اور انہی کے گھر میں میں نے پڑھائی بھی کی۔ لیکن اب جو تاریخ میں آپ کو بتاؤں گی 9 جنوری 2012، اس تاریخ پہ میں ایک الگ جگہ پہ رہتی تھی، جس کا جو ایک الگ علاقے میں تھا، جگہ پہ تھا، تو وہاں پہ میں اکیلی اس کمرے میں رہتی تھی اپنی سہیلی سے الگ۔ تو اب کیا ہوا کہ جس فلیٹ میں میں رہتی تھی اس میں 5 مرلوں کا، وہ 5 فلورز کا جسے ہم کہتے ہیں فلیٹ تھا۔ 5ویں فلور پہ، ٹاپ فلور پہ میں تھی، آس پڑوس میں تھے بہت سارے، لیکن مطلب 5ویں فلور پہ میرا کمرہ تھا ماشاءاللہ۔ تو 4تھ جو چوتھا فلور تھا، وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی جو کہ مصر سے آئے تھے، جسے آپ انگریزی میں ایجپٹ کہتے ہیں۔ شوہر، بیوی اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، کچھ مہینوں کی بچی تھی وہ۔ تو وہ مصر سے آئے ہوئے تھے اور 10 جنوری 2012 کو وہ واپس جا رہے تھے مصر ہمیشہ کے لیے۔ تو میں نے کبھی ان سے پرسنلی کبھی بات نہیں کی تھی، صرف سنا میں نے اونر سے کہ وہ مصر سے جو فیملی تھی وہ واپس جا رہی ہیں، کل صبح فجر سے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں گے ایئرپورٹ کے لیے۔ تو مجھے لگا شاید مجھے انہیں اللہ حافظ، بائے، ٹاٹا، سلام جو ہم کرتے ہیں مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے ملک کے لوگ ہیں، واپس اپنے وطن جا رہے ہیں، نہ جانے کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ تو میں ان کے فلیٹ پہ گئی ایکچولی ان سے ملنے کے لیے، خاص طور پہ ان کی بیوی کو ملنے کے لیے۔ تو جو بھائی صاحب تھے وہاں پہ، ان کا نام تھا حسن۔ تو ماشاءاللہ ان سے ملاقات وغیرہ کی۔ تو اب میں نکلنے والی ہی تھی ان کے ہی فلیٹ سے واپس اپنے فلیٹ کی طرف، کہ جو حسن بھائی صاحب تھے انہوں نے مجھے روکا، پیچھے سے مجھے آواز دی کہ ایکسکیوز می، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں نے ان سے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ پوچھیے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دل کو احساس تھا کہ یہ مجھ سے کچھ اسلام کے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے۔ تو اب ماشاءاللہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا مسلمان ہیں، کیونکہ جو آپ کی ڈریسنگ میں نے دیکھی ہے، آپ سر تو کور کرتی ہیں لیکن آپ ویسٹرن ڈریسز پہنتی ہیں، تو آپ واقعی مسلمان ہیں سچ میں، یا پھر کوشش کر رہی ہیں اسلام کے فولڈ میں آنے کی؟ تو میں نے ان سے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں صرف پڑھائی کر رہی ہوں اسلام کے بارے میں، تو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو اسی لیے میں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے مجھے بولا کیا ارادہ ہے کہ آپ اسلام کب قبول کریں گی؟ میں نے بولا میں اس وقت MBA کر رہی ہوں، ایک بار MBA ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میں اسلام قبول کر لوں گی۔ تو بولا پھر آپ کے ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی کہ آپ کے ماں باپ نے اتنا کیا ہے آپ کے لیے، تو آپ بھی ان کے لیے کچھ کمائیں، انہیں بھی کچھ کما کر دیں، ان کے لیے کچھ کریں آپ۔ میں چپ ہو گئی۔ انہوں نے بولا پھر کل کو ماں باپ پریشر کریں گے شادی کے لیے کسی سے، ان کی پسند کا لڑکا یا آپ کی ہی پسند کا ہو، تو کل انہی کے مذہب میں آپ کو شادی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ سوشل پریشر، ایموشنل جو پریشر ہوتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں، وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے بولا پھر آپ کو شادی بھی وہیں کرنی پڑے گی۔ تو میں بالکل ہی چپ ہو گئی، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا انہیں دینے کے لیے۔ تو انہوں نے بولا آپ نے شیطان کے بارے میں پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ بولا آپ جانتی ہیں شیطان کھلا دشمن ہے ہم ایمان والوں کا، آپ کو پتا ہے کہ جتنے قدم آپ خدا کی طرف بڑھائیں گی وہ اتنی ہی تیزی سے آپ کو روکنے کے لیے آئے گا۔ میں بہت حیران، بہت پریشان کہ یہ کیا بول رہے ہیں بھیا، مطلب میں نے سنا تو ہے کہ شیطان ہے جو بہت کوشش کرتا ہے کہ بھٹکا سکے، لیکن ایسا کچھ واقعی ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے بولا ہو سکتا ہے یہ شیطان کے وسوسے ہوں آپ کے دماغ میں جو ڈال رہا ہے کہ آپ آج نہیں کل کریں، کل نہیں پرسوں کریں، پرسوں نہیں 1 مہینے بعد کریں، تو ہو سکتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہو آپ کے لیے۔ میں چپ، میں نے کچھ خاص انہیں جواب نہیں دیا کیونکہ جواب میرے پاس تھا نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا پروبیبلی تھا بھی شاید یہی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کیا آپ اب اسی وقت
قبول کرنا چاہیں گی اسلام؟ کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہیں گی؟ نہ جانے کہاں سے وہ ہمت آئی اللہ کی رحمت سے. میں نے انہیں کہہ دیا جی ہاں مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پڑھایا اور انگریزی کا جو ٹرانسلیشن جو اس کا معنی تھا وہ بھی مجھے سمجھایا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے کہ میری پوری باڈی کانپنا شروع ہو گئی ہے. آپ جیسے ہم بہت کمزور جب ہو جاتے ہیں، آپ نے بوڑھوں کا ہاتھ دیکھا ہے، بوڑھوں کا ہاتھ جس طرح کانپتا ہے وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کچھ اسی طرح میں سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی. ایک ایک رونگٹا جو آپ کے بدن پہ بال ہوتے ہیں جسے رونگٹے کہتے ہیں، ہم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بال جو ہمارے ہاتھوں پہ پیروں پہ ہوتے ہیں وہ بال میرے کھڑے ہو گئے تھے. اتنی شیورنگ، اتنا کانپ رہی تھی میں. ڈر نہیں تھا، کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے، نہ جانے کیا بدلاؤ آ رہا تھا میرے اندر، لیکن اتنی برے طرح سے کانپ رہی تھی کہ اپنے پیروں پہ میں کھڑی نہیں ہو سکی. اس کے بعد میں گر گئی، ایک دم سے بیٹھی. مطلب میں تو جو حسن بھائی صاحب کی جو بیوی تھی وہ بھاگ کر آئی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، گلے لگا کر انہیں مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ 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 جنت کا راستہ آپ کے لیے انشاءاللہ کھلے گا، اور آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے ایک خدا کو پہچانا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک. میں اتنی خوش تھی، بہت ماشاءاللہ خوش تھی، لیکن کانپ کیوں رہی تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں کانپ کیوں رہی تھی. اور اس کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی واپس. تو پھر لگا کہ نہیں اب میں ایک مسلمان ہوں پاک صاف، تو جیسا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے، جو انسان دین کو قبول کرتا ہے، صحیح دین کو، سچے دین کو قبول کرتا ہے، انشاءاللہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا جب ہوتا ہے بالکل پاک صاف ویسا. بہت خوش تھی کہ میں نے جو آج تک غلطیاں کی ہیں سب معاف، ماشاءاللہ سب معاف. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ نے جو بھی غلطی کی ہے سب آپ کو معاف، ماشاءاللہ کیسا محسوس ہوگا. تو مجھے اس وقت بھی بہت مسکراہٹ اور بہت ہنسی آ رہی ہے، بہت پیار آ رہا ہے اپنے رب پہ کہ ماشاءاللہ کہاں میں ایک 24-25 سال کی جوان لڑکی، گناہگار لڑکی، کہاں میں ایک نیا مسلمان، بالکل مجھے نیا بچے جیسا بنا دیا اس اللہ نے، اس رب نے، اس ذات نے. بہت خوشی. اس کے بعد میں نے نماز ادا کی جو کہ مجھے پوری نہیں آتی تھی، آدھی ادھوری جیسی بھی آتی تھی. میں نے نماز ادا کیا، اللہ کو شکر کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرکار اپنا بندہ، نیک بندہ، اپنا جاننے والا مجھے بنا لیا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد اسلام تو میں نے قبول کیا ماشاءاللہ، لیکن اس کے بعد جو میری زندگی میں بدلاؤ آئے، سختیاں جو میرے اندر آئیں، یا میری زندگی میں جو سختیاں آئی، اور خدا نے کس طرح سے میری مدد کی. میری فیملی، جو میرے ماں باپ، بھائی بہن، میرے اپنے رشتہ دار اور بچپن کے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں یا مجھ سے دور ہیں. بہت ساری ایسی کڑیاں ہیں جو آپ سب کو بتانی ہیں. تو ایسا کوئی شخص ہو جو آپ کے آس پاس ہو، جو اسلام پسند کرتا ہو، جو اسلام جانتا ہو، سمجھتا ہو، لیکن دنیا کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، کسی کے ڈر سے قبول کرنے میں ہچکچا رہا ہو، تو میری کہانی آپ وہاں تک بھیجیں، ان تک پہنچائیں. اسلام بہت خوبصورت راستہ ہے، بہت پاک صاف راستہ ہے، بہت سکون بھرا راستہ ہے. سختیاں بھی آتی ہیں تو ماشاءاللہ اتنی سکون کے ساتھ آتی ہیں کہ سختیاں بھی سختیاں نہیں لگتی. یہ میں نے آزمایا ہے، یہ میری زندگی نے اب تک جو ایکسپیرینس کیا ہے، جو میں نے جانا ہے، میں نے یہی جانا ہے کہ اگر مشکلات بھی آئی ہیں ماشاءاللہ تو بہت سکون رہا ہے زندگی میں. کیونکہ میرا یقین صرف اس اللہ پہ تھا جو ایک ذات ہے. تو اگر ایسا کوئی بھی ہو آپ کے آس پاس، پلیز انہیں میری کہانی سنائیں، میری ویڈیوز آپ شیئر کریں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کہ کسی ایسے انسان کے پاس پہنچ جائے جو انسان ایسی سچویشن میں ہو، جو بہت کنفیوزڈ ہو، جو جدوجہد میں ہو کہ اسلام قبول کروں کہ نہ کروں. جڑے رہیے میرے ساتھ، آپ انتظار کیجیے میری اگلی ویڈیو کا، جہاں پہ میں آپ کو بہت ساری باتیں